جس دن نہ صرف پارلیمان کی رولز کی، پارلیمان کی روایات کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور دھجیاں بکھیرنے والے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تھے، اور ان کو شے دینے والوں میں، ان کو ہدایات دینے والوں میں ملک کے وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزیر ایوان کے اندر موجود تھے، جن کو اس بات کی پرواہ بھی نہ تھی کہ جن بلوں پر پاکستان کے عوام پر 700 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس پر پاکستان کے عوام کے نمائندے جو ایوان میں بیٹھے ہیں وہ بات بھی نہ کر سکے، اس پر ووٹ بھی نہ ہو سکے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے بل پاس نہیں ہوئے۔ جب سے ایوان بنا ہے 73 سے بل پاس ہو رہے ہیں، آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسے معاملے پر جس کی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے کہ بجٹ سے ہٹ کر پاکستان کے عوام پر 700 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو اور اس پر بحث بھی ایوان میں نہ ہو سکے، اس پر جو رائے دی گئی اس پر بات نہ ہو سکے، اور عجلت میں رات کے اندھیرے میں بل پاس کرایا گیا۔ عجلت کیا تھی یہ سب بتانے سے قاصر تھے۔ وہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک بل جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے خطرناک بل ہے، اس حوالے سے کہ ہم اپنی معیشت کی چابی IMF اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس پر ایوان کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں ہو سکی، اور رات کے 11 بجے اس بل کو بغیر کسی بحث کیے، بغیر کسی ووٹ ہوئے اس کو پاس کرایا گیا۔ بارہا ہم نے اسپیکر سے کہا، حکومت سے کہا کہ اس معاملے پر بحث تو ہو، یہ حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر وزیر نجی محفلوں میں یہی کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں IMF کے ہاتھوں۔ اگر آپ مجبور ہیں تو بات تو ہونے دیں، اپوزیشن کو بات تو کرنے دیں۔ آپ کی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کا اظہار کر دیں۔ آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں ایسے بل کا جو پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر دے گا؟ جب معیشت کے بارے میں ملک کا پارلیمان سوال نہیں کر پائے گا، جب ملک کی معاشی حالات پر پارلیمان کوئی بحث نہیں کر پائے گا، جب ملک کی معیشت، ملک کے اندر مہنگائی اسٹیٹ بینک کے حوالے ہوگی، جس کی ذمہ داری نہ ہوگی، اختیارات اس کے پاس ہوں گے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا پاکستان سے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ، اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے، لیکن یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا۔ کوئی رولز کی پرواہ نہیں ہے، قانون کی پرواہ نہیں ہے، آئین کی پرواہ نہیں ہے، پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آج حقیقت ہے پاکستان کے پارلیمان کی، اور یہ سب کچھ ہوا جب اس ملک کا وزیر اعظم ایوان میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا اس ملک کے نمائندوں کو حق نہیں ہے کہ ان معاملات پر بحث ہو سکے؟ عددی برتری تو ٹیلی فونوں نے پوری کر دی، لیکن بحث تو ہو سکتی تھی۔ عددی برتری آپ کے پاس ہے،
ہم نے کہا بیٹھیں، پوری رات بیٹھیں، کل کا دن بیٹھیں، ہفتہ اتوار بیٹھیں، پورا ہفتہ بیٹھیں، لیکن ان معاملات پر بحث لازمی ہے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد آپ اپنی عددی برتری جو آپ نے ٹیلی فون سے حاصل کی ہے، آپ بے شک ووٹ کروا کر اس کو بل بنا دیں، لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور آئی ایم ایف بھی یہ بات سن لے، کہ یہ بل ریورس کیے جائیں گے۔ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے حق میں ہو سکتا ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی ملک اپنی معاشی خود مختاری کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ 6 ارب کے قرضے لینے کے لیے ہم آج اپنے ملک کی معیشت کسی اور کے حوالے کرنے پر رضامند ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکومت جو 200 ارب لانے کے دعوے کرتی تھی، جس میں 100 ارب ہم نے آئی ایم ایف کے منہ پر مارنا تھا، آج 3 سال ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر ہمارے منہ پر مارتا اور وہ بھی دیتا نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وزیر خزانہ صاحب وہ ہیں جو پچھلی ہر حکومت میں شامل رہے ہیں، 1997 سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو بڑا کوشش کر رہا ہوں، وہ پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں۔ تو اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ مسلم لیگ کے 97 کے دور میں سنی، نہ مشرف دور میں سنی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں سنی، نہ مسلم لیگ کے دوسرے دور میں سنی۔ آج آپ کو سب باتیں یاد آئی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ پاکستان کو دیں گے۔ آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ جو بل کل پاس ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے، جس کو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ ایک بڑی کامیابی، پاکستان آج پہلے نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں۔ آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی، لیکن اس پر بحث بھی پاکستان کے عوام میں نہیں ہو سکتی۔ یہ آج افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی پرواہ سب کو ہے کہ آئی ایم ایف خوش رہے، پاکستان کے عوام بے شک اس مہنگائی کی دلدل میں اور دھنستے جائیں۔ ہم نے کل پوچھا ان سے کہ آپ نے ابھی تک مہنگائی کی بات نہیں کی، کیا اس بل سے مہنگائی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ 700 ارب روپیہ سالانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی؟ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آئی ایم ایف آپ کو دے گا؟ یہ آج حالات ہیں پاکستان کے۔ میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو فائنانس بل قومی اسمبلی نے اس کو بلڈوز کیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا، کاشتکاروں کا قتل نامہ تھا، جس پر عمران خان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ پہلے عمران خان نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو مہنگائی کا کینسر لگایا، اور کل یہ فیصلہ کیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ گلائی کاٹ دو۔ ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک فائنانس بل میں جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کہ نمبرز میں ظاہر ہوئی ہے، جو حساس قیمتوں کا انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ پچھلے ہفتے جمعرات تک 22% تھا۔ ایک سال کے مقابلے میں 22% مہنگائی بڑھ چکی ہے غریب ترین لوگوں کے لیے، اور مستقل یہ نمبر آ رہے ہیں 22، 21، 19، 23، 24، 18، 20% مہنگائی پاکستان کے غریبوں کے لیے۔ اس بیماری کا علاج کل کے فائنانس بل میں نہیں تھا۔
دوسری بیماری ہے کہ پچھلے 30 ماہ سے پاکستان میں اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں 10% سے اوپر جا رہی ہیں. آپ کے ناظرین کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ گھی 420 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، آٹا 90 روپے کلو ہے، پیٹرول 150 روپے کلو ہے. یا تو اس بیماری کا علاج ہمیں نظر آتا فائنانس بل میں تو ہم کہتے بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کا جو فائنانس بل ہے اس کا جو تمام فوکس اور اس کا اثر پاکستان کے مزدوروں کاشتکاروں پر یہ ہوگا کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی. اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے غریبوں کا گلا کاٹا ہے، اب اس کٹے ہوئے گلے میں سے سرنج سے خون نکال رہے ہیں کہ کچھ نہ بچے. تو کل کا جو فائنانس بل ہے وہ پاکستان کی عوام کے فلاح کا بل نہیں تھا، وہ آئی ایم ایف کی تابع داری کا بل تھا. اس تابع داری کے لیے وہ فائنانس بل بھی پاس ہوا، اور پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کل رات کے بعد سے اس کا نام بدل کر سلیو بینک رکھنا چاہیے، غلام بینک ہو چکا ہے ایس بی پی، جس کا فوکس پاکستان کے عوام کی فلاح نہیں ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کی نگرانی منتخب نمائندے نہیں کریں گے، وہ آئی ایم ایف کرے گا. اس لیے یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں جنہوں نے کل اس کے لیے ووٹ دیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بل پاس کرا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمران جماعت نے جس کی نالائکی، جس کی مافیا سرپرستی، جس کی کرپشن، جس کی ممنوعہ فنڈنگ سے نشو نما اب سب کے سامنے آ چکی ہے، ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے بل پاس کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کل انہوں نے اپنے ہی خودکشی کے کاغذ پر دستخط کیے. اور جس طریقے سے جو بل پاس کروائے ہیں، جس فاشسٹ طریقے سے فسطائیت کے ذریعے وہ بل پاس کرائے ہیں، ہم سب کے یہ نہیں ہے کہ یہاں جو بیٹھے آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کا کوئی استحقاق مجروح ہوا ہے، ان کروڑوں پاکستانیوں کا استحقاق مجروح ہوا ہے جن کے ہم نمائندے ہیں. گجرانوالہ کے ووٹروں نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، لاہور کے ووٹر نے، نارووال کے ووٹر نے اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر پوچھیں کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے. اور وہ پوچھنے کا حق کل غصب کیا ہے اسپیکر نے اور حکمران جماعت نے. تو یہ مذمت کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ متحد ہو کر اب اس فسطائیت کا، اس غریب دشمنی کا، ترقی دشمنی کا اور پاکستان کی خود مختاری کے سودے کا آنے والے دنوں میں سد باب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میں جی مفتاح اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس فائنانس بل کی جو 700 ارب کا عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے، چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ پاکستان کے عوام سے کتنا ظلم کیا گیا ہے. شکریہ. ایک تو یہ یہاں سے بات شروع کریں کہ جب حکومت کہتی ہے کہ 350 ارب روپے ٹیکس لگایا ہے تو وہ 6 ماہ کے عرصے میں لگایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایئرلی بیسس پہ سالانہ کے حساب سے 700 ارب روپے کا عوام کے اوپر بوجھ لگا ہے، اور یہ کنٹینیوس بوجھ لگے گا. حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 2 ارب روپیہ صرف عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقی 348 ارب روپے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. یا تو آپ صرف 2 ارب روپے ہی جمع کر رہے ہوتے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 350 ارب روپے جمع کریں گے، دوسری طرف یہ بات آ رہی ہے کہ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ 350 ارب سے بڑھائے گی. تو پھر پہلی جو یہ بات ہے کہ 2 ارب کے ٹیکس بڑھیں گے وہ بات غلط ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو شاید عباسی صاحب پہلے اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا یہ ضرورت پڑی. آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو، جو مسلم لیگ نون 5.7% پہ چھوڑ کے گئی تھی اوسطاً، جو یہ 8% کے اوپر کر رہے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو. تو کہیں آپ اخراجات کم کر لیتے. 180 ارب روپے کی قسط لینے کے لیے آپ نے 350 ارب روپے 6 ماہ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لیکن آپ نے اخراجات کم نہیں کرے. اور یہ بڑی عجیب آئی ایم ایف ہے جو ان کو کہتی ہے کہ آپ کاٹن سیڈ کے اوپر، سن فلاور آئل سیڈ کے اوپر اور کنولا سیڈ کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان $3.5 ارب کا
سالانہ خوردنی تیل امپورٹ کرتا ہے. جو ملک اتنا خوردنی تیل امپورٹ کر رہا ہو ادھر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. اسی لیے کسی بھی حکومت نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ان سیڈز کو. یہ غریب فارمرز جو ہیں وہ اپنی اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو آپ کا امپورٹ تو اور بڑھ جائے گا خوردنی تیل کا. اور آپ نے اور یہ کہاں سے لگژری گڈز ہو گئے؟ یہ کون سی ایڈجسٹمنٹ ملے گی؟ آپ نے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ان چیزوں کے اوپر بقول شوکت ترین کے اور عمران خان کے ٹیکس لگانے پہ مجبور کر رہی ہے. لیکن عمران خان کے اے ٹی ایمز کو اگر آپ نے 2 سال سے ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی دی ہوئی ہے اس پہ آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی. اسی بجٹ کے بل میں آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو جب آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو ایگزمپشن دے دی انکم ٹیکس سے تو آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی. امیر ترین لوگوں کے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کو آپ نے ایگزمپشن دے دی. آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتی. لیکن غریب کسان اگر سن فلاور سیڈ خریدتا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈانٹ رہی ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب میں آپ کو ایک 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں جس پہ ٹیکس لگائے, پھر آپ یہ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ چکن کے اوپر ہیچلنگ کے اوپر جس سے چکن نکلتی ہے جس کو گرینڈ پیرنٹ اسٹاک وغیرہ کہتے ہیں وہ سب کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. مرغی کے اور فش کے فیڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس سے مرغی کی قیمتیں ہر مرغی کی قیمت بڑھے گی جو پیکج میں ملتی ہو یا نہیں ملتی ہو پیکج میں. مجھے پتا ہے یہ کون سی لگژری آئٹم ہے. اب ڈبل روٹی کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا. پہلے ہر دکان پہ ملتی تھی. اب صرف ان دکانوں پہ جو ایف بی آر سے کنیکٹڈ ہیں وہاں پہ ٹیکس ہوگا. تو جس دکاندار نے ایف بی آر سے کنیکشن کرایا اپنا اور بیچارہ ٹیکس دینا چاہ رہا ہے, آپ نے ادھر ڈبل روٹی بکتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اب مجھے بتائیں کہ ڈبل روٹی جو کسی دکان والے سے لی جاتی ہے کیا وہ لگژری گڈ ہوتی ہے؟ آپ نے ٹیکسٹائل مشینری کے اوپر تمام بی ایم آر کی مشینری کے اوپر ٹیکس لگا دیا, انکم ٹیکس. اب ایک آدمی اگر پاکستان میں فیکٹری کا لگا رہا ہے تو اس سے آپ پہلے بول رہے ہیں کہ پہلے 17% ٹیکس دو, پھر جب تم 2 سال میں فیکٹری لگا لو گے اور شروع کرو گے تو تب جا کے ہم آپ کو ریفنڈ دیں گے. تو آپ جو انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے پاکستان میں, سرمایہ کرنے آ رہا ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. پھر آپ نے یہ ڈیری فارم کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا, بوائن سیمن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ نے فارماسیوٹیکلس کے اوپر 140 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا. پی ٹی آئی کی حکومت ریکارڈ پہ آلریڈی کر چکی ہے کہ 300 سے 400% دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ آپ خود جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت شہباز شریف کے زمانے میں جو مفت ادویات دیتی تھی وہ بھی ختم کر چکی ہے. اب جو دوائیاں, ایک تو دوائیاں پہلے مہنگی کر دی جس سے فارما انڈسٹری کو خوش کر دیا, اب ان کی کاسٹ بڑھا رہے ہیں آپ ان سے ٹیکس لے کر, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکیومنٹیشن کے لیے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم مشین کے اوپر ٹیکس اس لیے لگا رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کے پورٹ سے آتا ہے, آپ ان سے ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹ رہے ہو, تو آپ کے پاس آلریڈی ڈاکیومنٹیشن ہے. ڈریپ کی پرمیشن کے بغیر ایک پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک دوائی نہیں بیچ سکتی, ایک مشین نہیں لگا سکتی. آپ کے پاس ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہے. کیا ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے. اور یہ اس کے بعد یہ عمران خان بات کرتے ہیں کہ بچوں کی اسٹنٹنگ ہو گئی ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پہ 40% سے زیادہ بچوں کی اسٹنٹنگ ہے. اس پورے خطے میں کہیں یہ نہیں ہوتی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہماری شرم کی بات ہے. وہ جو بچوں کو اسٹنٹنگ کی پری مکسز دیتے ہیں, دوائی جو مکس کرتے ہیں, اور مویشیوں کو کچھ پری مکس دیتے ہیں, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. مطلب اب یہ جو ہے نا, مطلب انہوں نے بیرل ہنٹنگ کری ہے. مجھے بتائیں کہ 300 ارب روپے اگر ان کو جمع کرنے تھے تو خرچے کیوں نہیں کم کر دیے, کوئی اخراجات کیوں نہیں کم کر دیے. یہ وہ حکومت ہے جس نے پچھلے مہینے 111 ارب روپے کا بینکوں سے قرض لیا 1.5% انٹرسٹ زیادہ دے کر, جبکہ ان کو مل سکتا تھا 10% میں, انہوں نے 11.5% میں لیا. یہ وہ حکومت ہے. تو وہاں پہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اور آپ غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. ہارویسٹرز کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا, آپ نے ڈرپ اریگیشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. پاکستان واٹر اسکیئرس کنٹری آلریڈی ہے, آپ نے ڈرپ اریگیشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے, اس سے بھی آپ کا وہ ہوگا. آپ نے پانی کی ڈرپ اریگیشن کی طرف جو کوشش ہونی چاہیے اس پہ ٹیکس لگا دیا. آپ نے تمام ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ ٹیکس لگا دیا. پاکستان کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں, خاص طور پہ پیٹ وغیرہ کی بیماریاں, ہیپیٹائٹس وغیرہ, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کے اندر وہ گندگی شامل ہوتی ہے. جو فیکٹریاں اپنی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹس لگاتی ہیں, اور یہ حکومت کا ریگولیشن نہیں ہے, یہ ان کے ایکسپورٹرز ان کے بائرز بولتے ہیں کہ لگاؤ, یا کچھ حکومتیں لگا رہی ہیں, آپ نے اس ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. مطلب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے آپ کو عوام دوست بھی بول سکتی ہے اور یہ ٹیکس لگاتی ہے. مطلب یہ
یہ سیریسلی ان کو دیکھیں، ایک میں سچ بتا رہا ہوں، یہ بات سب کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی آپس میں نہیں بنتی. فائنانس منسٹری کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو انڈرمائن کرا گیا اس آئی ایم ایف کے نیگوسیشن میں. شوکت ترین صاحب خود ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت حفیظ شیخ نے اور اسد عمر نے مل کر پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ریکارڈ پہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حفیظ شیخ نے پیسے لے لیے ورنہ یہ میں بل نہیں مانتا. اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بل کو نہیں مانیں گے. جب وہ آئی ایم ایف گئے تو رضا باکر صاحب اور گورنر صاحب نے ان کو انڈرمائن کیا آئی ایم ایف کے اندر. اور یہ جو بل پاس کیا، اور احسن بھائی ابھی 1 منٹ میں بات کریں گے اس کی اسٹیٹ بینک کی، یہ بل کی تو مطلب 180 ممالک ہیں آئی ایم ایف سے جو ممبرز ہیں. ایک کنٹری ایسے نہیں کر سکتے آپ جس کے اندر اس قسم کا فرد واحد کو آپ نے پاور دیا ہوا ہو. ہم اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے خلاف نہیں ہیں. جو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک، بینکوں کو بالکل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. مانیٹری پالیسی کا بہرحال فسکل پالیسی کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے، لیکن ایک فرد واحد کو جو آپ نے وائس رائے کے پاور دے دیے ہیں وہ پاورز نہیں ہونے چاہیے. اس سے پاکستان کو، اس گورنر سے پاکستان کو پہلے بھی نقصان ہوا ہے اور اس گورنر سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا. میں یہاں پر رکتا ہوں. احسن بھائی آپ. 13 جنوری پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے، جس دن حکومت نے 350 ارب کا عوام پہ 6 ماہ کے لیے اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا اور پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کا بدنام زمانہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل بلڈوز کیا. یہ 2 اقدامات جہاں عوام اور ریاست کے لیے بہت سنگین ہیں، وہیں کل پارلیمانی روایات کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں. کل میں نے اسپیکر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے منت کی کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، یہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سوال ہے. اسٹیٹ بینک کو قائد اعظم علیہ رحمہ نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا تھا. اس کا سودا ہونے جا رہا ہے، اس کو گروی رکھا جا رہا ہے، اسے غلام بنایا جا رہا ہے. اس پہ ہمارا استحقاق ہے کہ حکومت نے جتنا وقت آئی ایم ایف کے ساتھ اس قانون پہ مذاکرات کرنے کے لیے صرف کیا ہے، کم از کم اس کا آدھا نہیں تو 1/4 وقت تو ہمیں دیں کہ ہم بھی اس پر بحث کر سکیں. لیکن حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں بھی 2 گھنٹوں میں اسے بلڈوز کیا. ہم مطالبہ کرتے رہے کہ اس پر شکوار بحث ہونی چاہیے، وہ نہیں کی گئی. اور کل قومی اسمبلی میں اسٹیٹ بینک کے قانون کو باقاعدہ قواعد و ضوابط کو سسپینڈ کر کے، ہمارے قومی اسمبلی کے ضوابط کہتے ہیں کہ 2 دن کا نوٹس ہونا چاہیے کسی بل کو بحث میں لانے کے لیے. حکومت نے اس شرط کو بھی سسپینڈ کیا، کوئی بحث نہیں ہونے دی اور اسے بلڈوز کر دیا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 350 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں، 6 ماہ پہلے یہی وزیر خزانہ صاحب اپنے بجٹ کی تقریر میں فرما رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر دیا ہے. یہی وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی زراعت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی برآمدات اور پاکستان کی ٹیکسوں کی وصولی تاریخی طور پہ ترقی کر رہے ہیں. کبھی کسی دور میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ اب پاکستان کی پیداواری شعبے ترقی کر رہے ہیں. تو 6 ماہ پہلے جو جنت کی تصویر وزیر خزانہ دکھا رہے تھے، ہم یہ سوال پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ ان 6 ماہ میں وہ کون سا اسکڈ میزائل گرا ہے پاکستان پہ کہ آپ کو یہ منی بجٹ کا بم عوام پہ گرانے کی ضرورت پڑ گئی. آپ کو عوام کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی ضرورت پڑ گئی اور ایک لاغر عوام اور لاغر معیشت کی کمر آپ نے یہ 350 ارب کے اضافی ٹیکس ڈال کے جو توڑ دی ہے. تو یا تو آپ کا وہ جنت کا دعویٰ جھوٹا تھا جو آپ 6 ماہ پہلے دکھا رہے تھے، یا جو اب آپ قدم اٹھا رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے کہ جو آپ نے ان کے اوپر مصیبت ڈھائی ہے. اور میں جو ایک پہلو آپ کو بتا دیا انہوں نے کہ کس کس چیز پہ ٹیکس لگا، اور اپوزیشن نے جب بھرپور مزاحمت کی تو 2-3 چیزوں پہ کل پھر ٹیکس کو واپس لے لیا. شکر ہے کہ انہیں خیال آ گیا کہ بچوں کا جو
دودھ یا فارمولاز ہیں وہ ان کے لیے کتنے ضروری ہیں. شکر ہے انہیں خیال آ گیا کہ لیپ ٹاپ کتنے ضروری ہیں نوجوانوں کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ سے انہیں الرجی ہے، چونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو مفت لیپ ٹاپ دیتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ لیپ ٹاپ بند ہی کر دو ڈیوٹی لگا کے، تاکہ نوجوانوں کو یہ چیز ہی نہ مل سکے. آپ کس قسم کی سوچ کے ساتھ معیشت چلانا چاہتے ہیں کہ ترقی کے تمام راستے، پیداوار کے تمام ذرائع، ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے آپ معیشت کو مزید سکیڑ رہے ہیں. اور جو چیز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ 250 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ہے. حکومت نے ترقیاتی بجٹ جسے مسلم لیگ نون کی حکومت 1000 ارب پہ لے گئی تھی، اسے پہلے کاٹ کے 600 ارب پہ کیا، اور پچھلے بجٹ میں دعویٰ کیا کہ ہم اسے 900 ارب پہ لے کر جائیں گے. اور اب اس میں 250 ارب کی جب کٹوتی لگے گی تو یہ پھر تقریباً 650 ارب پر آ جائے گا. اس 250 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی قیمت کم از کم 250 ارب روپے قوم کو چکانی پڑے گی، اس لیے کہ جن منصوبوں سے یہ پیسے کاٹے جائیں گے اور جن منصوبوں کو فنڈ جاری نہیں کیے جائیں گے وہ التوا کا شکار ہوں گے، وہاں پہ کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی، اور کل کو جب ان منصوبوں کی تکمیل کرنی ہوگی تو ان کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی. تو یہ جو 250 ارب بچائے جا رہے ہیں، یہ 250 ارب کٹوتی نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں کم از کم 2500 ارب کی اضافی لاگت ہے جو قوم کے اوپر لادی جا رہی ہے. اسی طرح سی پیک کا منصوبہ، اس کو بھی معطل کرنے کا یا اس کو بھی تباہ کرنے کا یہ نسخہ ہے کہ جب آپ 250 ارب روپے کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک کا کوئی منصوبہ نہیں چل سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے بھی آپ فنڈز فراہم نہیں کر سکیں گے جتنے کہ اس کو درکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمند ڈیم جو ہے اس کے لیے بھی فنڈز فراہم نہیں ہو سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منصوبے جو پاکستان کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ناگزیر ہیں، ان کو بھی مطلوبہ فنڈز فراہم نہیں ہو سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تمام انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوگا ڈیولپمنٹ بجٹ میں کٹوتی لگنے سے. تو یہ حکومت ہر لحاظ سے معاشی میدان میں فیلئر ثابت ہو چکی ہے. اس کا ہر دن کئی 100 ارب روپے کی قوم پر جرمانے کی صورت میں نقصان کر رہا ہے. کم از کم اس حکومت کے 3 سالوں میں اس کی نااہلی، اس کی ناواقفیت، اس کی ناکامیوں سے پاکستانی معیشت 100 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کر چکی ہے. میں ثاقب نثار صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا صادق اور امین قوم کو 100 ارب ڈالر سے زیادہ قیمت میں پڑا ہے. اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے پاکستان کی سفارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج پاکستان تنہا کھڑا ہے. خود وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں IMF کے آگے ایک برے معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے. تو اگر آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی اور ایک برے معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے ہیں تو کیا یہ اپوزیشن کا قصور ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو حکومت نے منی بجٹ بلڈوز کیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے تباہ کن ہے، ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان سے جو سرمایہ کار ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے، وہ بھاگ جائے گا. کیونکہ جو حکومت ہر روز ڈیوٹیاں تبدیل کرتی ہے، جو حکومت ہر روز ٹیکس بدلتی ہے، وہاں پہ کوئی بزنس مین 1 سال کا بجٹ نہیں بنا سکتا. ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے شرمندہ ہوتی ہیں. وہ مشکل سے پیسہ لے کر آتی ہیں، انہیں کنونس کرتی ہیں کہ آپ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور جب اس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں تو ان کے ہیڈ کوارٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کاروبار بند کریں، ہم کسی اور ملک میں جائیں گے.
جی کوئی سوال جی؟ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جی موجودہ جو اپوزیشن ہے یہ کمزور ترین لاغر ترین اور بے بس ترین اپوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. کل آپ بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں 2 دن دیے جائیں اسٹیٹ بینک کے بل پہ، لیکن دوسری جانب حکومتی وزراء آپ کو دھمکا رہے تھے. اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر وہ آؤٹ آف وے جاتی ہے یا فل. میرے بھائی بات سمجھ آ گئی ہے. تھوڑا سوال جہاں حکومت بے شرم ہو جائے. سر سوال پورا لے لیجیے. یا جی ایک پارٹی یہ اپوزیشن کی بڑی سمجھتی ہے کہ اگر ہم فل فلیج جاتے ہیں تو کہیں دوسری نہ ڈیل مار جائے. مولانا صاحب کو بھی کے پی میں حصہ مل چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ تقریر آپ کی ہو گئی نا، تقریر ہو گئی، میری بات سن لیں. آپ کی بات میں سمجھ چکا ہوں. سر سوال آخری اچھا جی. کنکلوڈ کر. سر اگر 50,000 بندہ کل آپ 1500 بندے کی جگہ لے کے پارلیمنٹ کے باہر 2 دنوں سے بیٹھے ہوتے تو کیا حکومت یہ بل منظور کروا سکتی تھی؟ میرے بھائی پارلیمان بلڈنگ فتح کرنے کو نہیں کہتے. آپ نے 5 مہینے یہاں پر جو تماشا دیکھا تھا 2014 میں، پارلیمان روایات پہ چلتا ہے، پارلیمان عوام کے احترام پر چلتا ہے، پارلیمان آئین کے مطابق چلتا ہے. ہم غیر آئینی قدم کے حامی نہیں ہیں. غیر آئینی قدم سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہاں 5 لاکھ آدمی بھی آ سکتا ہے، کیا اس سے ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک حکومت بے شرم ہو جائے، جب ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولنا شروع کر دے، جب ملک کے وزیر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، جب اسپیکر کو پارلیمان کی پرواہ نہ ہو، جب آپ کو عوام کی آواز کی پرواہ نہ ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ملک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا جواب عوام سڑکوں پر بھی دے سکتے ہیں، بیلٹ باکس پر بھی دے سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب عوام یہاں سڑکوں پر نکل آئیں جواب دینے کے لیے. اس بات سے ہمارا جو عوام کے نمائندے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے کہ عوام کی آواز وہاں پر رکھیں، کہ کم از کم حکومت کو احساس ہو، شرم ہو کہ اس ملک کے عوام تکلیف میں ہے، مہنگائی میں پس رہے ہیں، ان پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. یہاں 50,000 آدمی سے بلڈنگ توڑ کر آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ عوام کو بتانے کی ہے کہ جمہوریت چلتی ہے آئین کے مطابق. ہم آئین کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ملک کا نظام جب آئین کے مطابق ہوگا تو کسی حکومت کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکے. جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا، ایوان میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو عوام کی ووٹ سے آئے ہوں گے، وہ ایک چوری شدہ الیکشن نتیجے میں نہیں آئے ہوں گے. جو کچھ کل آپ نے دیکھا ہے، یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو ایک چوری شدہ الیکشن نتیجے میں ایوان میں بیٹھے ہیں. جناب بتائیے گا کہ ایک ہفتہ بیت چکا ہے مری کے سامنے کو، اس پہ کیا کوئی اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ گلزار صاحب کی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی تھی اور اس کی ابھی کوئی اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ مری شہر میں تھے، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سڑک بند تھی، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں، اور 23 لوگ وہاں پر جاں بحق ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج 10 دن ہو گئے، کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے. اور حال حکومت نے کیا نکالا کہ جب مسئلہ ہو گیا، جب موسم بہتر ہو گیا تو مری کے راستے بند کر دیے. جب کیا مری جانا کوئی جرم ہے؟ اور آج تک اس حکومت کے کسی وزیر کو، وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہمدردی کے 2 الفاظ جہاں بحق ہونے والوں کے بارے میں کر دیتا، یا اپنی نالائکی کا اعتراف کر لیتا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نالائق ہیں. یا مری کے لوگ جنہوں نے باہر نکل کر اس برف کے اندر جہاں انتظامیہ نہیں تھی، جہاں پولیس نہیں تھی، جہاں فوج نہیں تھی، جہاں رینجر نہیں تھے، مری کے لوگوں نے لوگوں کو باہر نکالا، گاڑیوں کو برف ہٹا کر لاشیں وہاں سے نکالی. ان کا آج ان کے بارے میں بات کرنے والا، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور ان کو صلہ یہ دیا کہ 5 دن مری کے راستے بند رہے، اور وہاں پر جو شارٹیجز ہوئی، جو عوام کو تکلیف ہوئی، اس کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ایک بات میں ذرا ایڈ کر دوں. دیکھیے، یہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتیں بھی IMF کے پاس گئیں. IMF کے پاس جانا جرم نہیں ہے.
آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کرنا جرم ہے. ماضی میں اگر ہماری حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں معاہدہ کیا اور اسے پورا کیا. نہ منی بجٹ دیا، نہ مہنگائی ہونے دی، نہ بے روزگاری ہونے دی، اور ملک کی گروتھ کو بھی دگنا کیا. اصل جرم اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کیا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط لگی ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ 3 سالوں سے یہ حکومت اپنے اہداف پورے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. ان تمام کنڈیشنالٹیز کی وجہ اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی ہے. چونکہ یہ مسلسل اپنے اہداف میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، کارکردگی نہیں دکھا سکے، اخراجات پہ قابو نہیں پا سکے، ریونیو میں اضافہ نہیں کر سکے، خسارے پہ قابو نہیں پا سکے. اسی لیے انہیں آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے ذمہ دار یہ ہیں. بتائیں جی سوال بتا رہا آخری. صاحب ایران سے LNG منگوا کے اور خلیجی ممالک کا شو کر کے اور اس حوالے سے خبریں ہیں کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے دبئی کے بینکوں میں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ اسکینڈل ہوا ہے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے. ایران LNG نہیں بناتا، یہ سب سے پہلی بات ہے. ایران سے شاید LPG آئی ہوگی، LPG آئی ہے، وہ بھی ایک بڑا اسکینڈل ہوگا. اس حکومت کے کس کام میں اسکینڈل نہیں ہے، لیکن وزیر سچ بولنے سے قاصر ہیں. بدنصیبی ملک کی یہ ہے. کل اپنے اندر جھگڑا ہوا، کہتے ہیں جی ملک میں گیس کی کمی ہے. تو کیوں کمی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے LNG نہیں خریدی. سیدھی سی بات ہے. 4 روپے 60 پیسے فی یونٹ تیل سے مہنگی بجلی بنانے پر آج ہر پاکستانی دے رہا ہے اس مہینے. اس کا ذمہ دار کوئی ہے؟ یعنی آپ جھوٹ بولے، کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بولے، سفید جھوٹ تو نہ بولے. LNG آپ خرید نہیں سکے اور بوجھ آپ نے لوگوں پہ ڈال دیا اور اسمبلی میں آگے جھوٹ بولتے ہیں. میں کل پرویز خٹک صاحب کو کہا 5 سال میں پیٹرولیم کا وزیر رہا، کیا KP کو 1 سال بھی تکلیف ہوئی؟ کیا سردیوں میں KP میں CNG نہیں چلتا تھا؟ اتنی ہی گیس، بلکہ اس سے زیادہ گیس آج KP کے پاس ہے. تو کیوں KP کے اندر گیس کی کمی ہے؟ کیوں پورے پاکستان میں گیس کی کمی ہے؟ جو وزیر آتا ہے وہ الف بے سے شروع کرتا ہے اور ابھی تے تک نہیں پہنچتا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ وزیروں کی یہی حالت ہے. یعنی میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو رونا بھی آتا ہے اور ہنسنا بھی آتا ہے کہ یہ لوگ آج اس ملک میں انرجی کے ذمہ دار ہیں جو صرف جھوٹ پہ گزارا کر رہے ہیں. بڑا آسان حل ہے پاکستان کا. 12 سے 16 ٹرمینل کی کیپیسٹی ملک میں موجود ہے LNG کے شپ کی. 7 کے کانٹریکٹ ہوئے ہیں، باقی کے کانٹریکٹ کر لیں. اس ملک کا انرجی کا نظام بھی سستا ترین چلے گا. کہتے ہیں جی LNG کے ٹرمینل مہنگے ہیں تو شکایت کرو نا نیب میں. تم لگا لو سستا. 3.5 سال میں ٹرمینل لگا ہے تم سے. سستے ترین ٹرمینل دنیا میں پاکستان کے ٹرمینل ہیں. یہ میں نہیں کہتا، دنیا کی ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے. ووڈز میکنزی کی رپورٹیں پڑھ لیں. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کو حل کریں، اس ملک کو تباہ مت کریں، اس ملک کے عوام پر بوجھ مت ڈالیں. تماشا یہ ہے کہ یہ حکومت فیل وزیروں کا سرکس ہے. ایک وزیر ایک وزارت میں فیل ہوتا ہے تو اس کے فیل ہونے کے بعد اس کو اس سے زیادہ بڑی وزارت دے دی جاتی ہے کہ وہاں پہ اب جا کے تباہی کرو. تو یہ ایک فیل وزیروں کا سرکس ہے جو قوم کے سامنے چل رہا ہے. اور منی بجٹ کے اوپر وزیر خزانہ کی بجائے وہ وزیر جواب دے رہا تھا کہ جس کو اس کے کپتان نے 6 مہینے میں فیل کر دیا وزیر خزانہ. تو جو بندہ 6 مہینے میں بحیثیت وزیر خزانہ فیل ہو گیا، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے منی بجٹ کا جواب دے رہا تھا. آپ اس سے جو نکالا جاتا ہے وہ لیکچر دینے شروع کر دیتے اصل مسئلہ وزیر اعظم کا ہے. وزیروں سے زیادہ مسئلہ وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم فیل ہے. پوچھ جلدی. آخری منٹ ہے. جو افعال ہے اس میں امید یہی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ دعویٰ کرے گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 بندہ یا 15,000 بندہ لا کے دیواریں یا دروازے توڑنا ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. کیا اب قوم 1.5 سال مزید انتظار کرے اس حکومت کے خاتمے کا؟ نہیں، حکومت نواز شریف صاحب بھی اب 1.5 سال تک نہیں آئے. میں پھر گزارش کر دوں کہ پارلیمان کے فیصلے ایوان میں ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے سڑک پر ہوں، لیکن یہ حکومت اس نہج پہ جا رہی ہے.
जिस दिन बैसाखियां हटेंगी, कल भी जो कुछ हुआ बैसाखियों के सहारे पर हुआ। हमें लोगों ने खुद बताया कि हम नहीं आना चाहते थे, इत्तेहादियों ने बताया है, पीटीआई के एमएनए से बताया है, टेलीफोन कॉलों पर आए हैं। कोई एमएनए जो है, जो इलेक्शन लड़ता है, वो इस बजट के बाद अवाम को जाके क्या मुंह दिखाएगा? इत्तेहादी क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो कल जिन्होंने वोट डाला है वो क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को कि 700 अरब रुपया हम आप पर डालकर आए हैं? ये 25,000 रुपया फी घराना बोझ डाला गया कल इस मुल्क के अवाम पर। और इंशाल्लाह आपका जो सवाल है, 23 मार्च को इस दफ़ा पाकिस्तान में अजीम व शान अवामी परेड होगी, और वो अवामी परेड ऐसी होगी कि ये हुकूमत उस अवामी परेड का मुकाबला नहीं कर सकेगी। आज वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि एक तारीखी फ़ौजी परेड होगी, तो उसके साथ ही साथ एक तारीखी अवामी परेड भी होगी। ठीक है जी। 4 बज गए।